اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں اور میری ٹیم آپ سے معافی چاہتے ہیں، بہت دن ہم غائب رہے۔ ہم مختلف وجوہات کی بنا پر کوئی ریکارڈنگ کر نہیں سکے کہ آپ سے شیئر کریں۔ اس میں زیادہ سستی میری طرف سے اور میری اویلیبلٹی چونکہ نہیں ہو سکی، ہم ریکارڈنگ نہیں کر سکے، اس لیے آپ سے ملاقات بھی نہیں ہوئی اور ہم آپ کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں بھی نہیں کر سکے۔ تو امید ہے اب سے آن ورڈ ہم پوری پابندی اور روٹین میں باقاعدگی سے آپ کے ساتھ ملاقات میں رہیں گے، اور یہ سعادت جو ہمیں ملی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں کرنے کی، اس سعادت کی رحمتیں سمیٹتے رہیں گے۔ ہمیں اس دوران ایک سوال موصول ہوا ہے جس پہ میں آج بات کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم میں جو دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، کیا ان کا صیغہ جمع کو واحد، واحد کو جمع میں بدلا جا سکتا ہے یا نہیں؟ چونکہ کسی نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ سوال بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے ایسی دعائیں جو قرآن کریم میں بتائی گئی ہیں یا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ملتی ہے، کیا ان میں ہم میں کو ہم کو میں سے یا تم سے بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے میں قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی بتائی ہوئی 114 نمبر آیت میں دعا جو بڑی مشہور ہمیں بچپن سے سنائی جاتی ہے، اسکول کے زمانے میں زیادہ ہمارے سامنے آتی ہے، رب زدنی علما، اللہ کریم مجھے مزید علم عطا فرما، اور علم عطا فرما، زیادہ علم عطا فرما۔ جب یہ دعا جب ایک استاد یہ دعا مانگے گا تو وہ یہ دعا بچوں کے لیے جمع کے صیغے میں مانگے گا، اے اللہ ہمیں اور علم عطا فرما، مزید علم عطا فرما۔ جب وہ دعا دیں گے استاد اپنے اسٹوڈنٹس کو، بچوں کو، تو دعا دیں گے اللہ کریم تمہیں اور علم عطا فرمائے، مزید علم عطا فرمائے۔ اسی طرح جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے توبہ کرنے کی دعا خود سکھائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کو یہ دعا سکھائی گئی اور یہ جمع کے صیغے میں ہے، اے اللہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، اگر تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں معاف نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب کیا یہ دعا اکیلے کے لیے مانگی جا سکتی ہے؟ بالکل مانگی جا سکتی ہے۔ ہمیں یہاں پہ دو چیزوں کو ٹیکنیکلی سمجھنا ہے، پھر یہ سارا فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ نہیں بدلے جا سکتے، نہ صیغہ بدلا جا سکتا ہے، نہ اس میں کوئی بھی کمی بیشی کی جا سکتی ہے خود سے۔ آسان زبان میں ہمارے کلچر کے مطابق زیر زبر نہیں بدلی جا سکتی، تو لفظ بدلنا تو بہت بڑی بات ہے۔ جب تک میں قرآن کریم کو قرآن کریم کے طور پہ پڑھتا ہوں تو وہ کانٹینٹ وہی رہے گا جو اللہ کریم نے ہمیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے عطا کیا، وہ قرآن ہوگا۔ اور اگر میں اسے کسی دعا کے لیے استعمال کرتا ہوں اور اس کا صیغہ بدلتا ہوں تو میں قرآن کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق عمل کر رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں، اب وہ قرآن نہیں ہے۔ یعنی اگر میں اسے قرآن کہوں تو کوئی حرف چینج نہیں ہو سکتا، کوئی صیغہ چینج نہیں ہو سکتا، بٹ اگر وہی دعا جو قرآن کریم میں اللہ کے کسی نبی نے مانگی، اللہ نے ہمیں خود سکھائی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی، تو وہ دعا جب میں مانگوں گا، اگر میں اپنے الفاظ میں مانگوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز، ممکن اور اتنی ہی اہمیت کی حامل ہوگی۔ اسی طرح اللہ کریم ہماری دعائیں سنتا اور ان کو آنر کرتا ہے، ان کو مہربانی کرتا ہے، فضل کرتا ہے، ہم پہ رحم کرتا ہے، اپنی رحمت ارزاں فرماتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری بات آ گئی کہ اسی سوال میں یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو
جمع کا صیغہ واحد سے بدلنے سے یا واحد کا صیغہ جمع سے بدلنے سے منع کیا، کہ جو دعا رسول اللہ نے خود سکھائی تھی اس کے بارے میں۔ ہمیں پہلے سمجھنا ہے حدیث کسے کہتے ہیں۔ حدیث کہتے ہیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے کچھ ادا ہونا، آپ نے کچھ کہا، آپ نے جس چیز پر عمل کیا جسے آج ہم سنت بھی کہتے ہیں، یا آپ کے سامنے کوئی کام یا بات کی گئی اور آپ نے منع نہیں کیا۔ تو ان کو یہ 3 کلاسیفیکیشن ہے حدیث کی: حدیث قولی، حدیث فعلی اور حدیث تقریری۔ حدیث قولی یہ ہوئی کہ رسول اللہ نے کچھ فرمایا، جیسا کہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار نے کہا ہے، اور ہمیں ہدایت دی ہے، ہمیں سمجھایا ہے کہ کسی بھی کام کو دیکھتے ہوئے نیت ضرور دیکھو، اور اللہ نیت کے اعتبار سے اس کی مہربانی، اس کا فضل اور رحمتیں ارزاں کرتا ہے اس انسان پر، ان لوگوں پر، ان کی نیت کے مطابق۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کیا تو آپ نے اپنے سر کے بال اتروائے، پوری شیو کروایا سر اپنا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا سرکار نے سفر میں روزہ رکھا بھی اور آپ نے روزہ چھوڑا بھی، یعنی سفر کرتے ہوئے کبھی تو آپ نے روزے کے ساتھ سفر کیا اور کبھی آپ نے سفر کے دوران روزہ نہیں رکھا، تو یہ عمل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو ایسی بات کو حدیث فعلی کہا جاتا ہے، جسے آج کے زمانے میں ہم سنت کہتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اسے منع نہیں کیا۔ اب اللہ کے رسول، اس کائنات کے رسول، آخری نبی، آخری رسول کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ جائز اور ٹھیک نہ ہو اور آپ خاموش رہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کی خاموشی اس کام کی سائلنٹ اپروول کہی جاتی ہے، تو اسے حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث ہوتی ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی ایسی احادیث ہیں جن کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے۔ جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے، یعنی جس حدیث کی ابتدا میں اللہ فرماتا ہے آئے گا، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ وہ حکم اللہ کا اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ اب ہم حدیث پہلی بات سمجھ گئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث شریف کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس لیے کہ قرآن کریم اگر آپ دیکھیں تو قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ یہ وہ 6236 یا 6214 آیات۔ یہاں پہ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی میں کرنا چاہتا ہوں۔ عام طور پہ کسی سے پوچھیں کہ یا کسی بک میں دیکھیں آپ کہ قرآن کریم کی آیات کی تعداد کتنی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تعداد 6666 ہے۔ یہ انفارمیشن درست نہیں ہے، آپ خود جمع کر کے دیکھ لیں قرآن کریم کی آیات کو۔ قرآن کریم کی آیات شمار کرنے کے 7 مختلف طریقے ہیں یا شمار ہیں۔ ان میں مکی شمار، مدنی شمار 1، مدنی شمار 2، بصری شمار، کوفی شمار، یہ 7 شمار ہیں جو سٹینڈرڈ سمجھے جاتے ہیں۔ کسی ایک شمار میں بھی آیات کی تعداد 6666 نہیں بنتی۔ اور یہ شمار میں فرق کیوں ہے یا کاؤنٹنگ میں فرق کیوں ہے؟ کچھ میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ سورہ فاتحہ کی آخری آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ صراط الذین انعمت علیہم، کچھ شمار کرنے والے یا کچھ مفسرین اس کو ایک آیت شمار کرتے ہیں اور دوسرے حصے کو دوسری آیت شمار کرتے ہیں، جبکہ کچھ مفسرین اس پوری آیت کو صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کو ایک آیت شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ مفسرین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد شریف سے پہلے جو آتی ہے اسے ایک آیت کے طور پہ شمار کرتے ہیں، اور کچھ مفسرین اسے شمار نہیں کرتے آیت کے طور پہ۔ تو اسی قسم کے یعنی الفاظ میں فرق نہیں ہے،
کانٹینٹ میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف ان کی کاؤنٹنگ کی ڈویژن میں یا ان کی کاؤنٹنگ کی معاملے میں لوگوں کا، مفسرین کا، یہ شمار کرنے والے علماء کا جو اس میں مہارت رکھتے ہیں، اپنا اپنا ویو ہے۔ تو اس کسی بھی شمار میں 6666 آیات نہیں ہیں۔ ایک کتاب ہے قرآنی آیات کی تعداد، اس پہ بڑا مفصل پوری کتاب ہے ہی اسی ٹاپک پہ، اس میں بڑی اچھی ریسرچ کی گئی ہے۔ تو کوفی اعتبار سے قرآنی آیات کی تعداد 6236 اور مدنی شمار 2 کے مطابق 6214 آیات ہیں قرآن کریم کی۔ اب قرآن کریم میں تو فکسڈ ہو گیا نا، پورا کانٹینٹ آپ کے سامنے ہے، کوئی ایک حرف، کوئی ایک لائن، کوئی ایک پیراگراف ایسا نہیں ہے جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے، جو آن ریکارڈ نہیں ہے۔ حدیث پاک کے متعلق ایسا ممکن نہیں ہے۔ حدیث صرف کلیکٹ کی گئی، مختلف لوگوں نے کلیکٹ کی، کمپائل کی، اس کی اپنی بساط کے مطابق جس سے ملنا، جس کے پاس جانا، اس کی زندگی میں اسباب کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے ممکن تھا، وہ ان کے پاس گئے اور احادیث کو جمع کیا۔ کسی ایک شخص کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ تمام صحابہ کرام یا تابعین یا تبع تابعین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چین بنتی ہے زمانے کے اعتبار سے، صحابہ یا صحابی اسے کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمحہ جس نے زیارت کی ہو، یا رسول اللہ کی صحبت اسے ملی ہو، رسول اللہ کی کمپنی اسے ملی ہو، ایک لمحہ کے لیے بھی ملی ہو، اور وہ مرتے دم تک اپنے ایمان پر قائم رہا، تو اسے صحابی اور جمع صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابی ہونے کے لیے 2 شرائط ضروری ہو گئی، ایک ایمان کی حالت میں ہونا اور مرتے دم تک ایمان کی حالت پر رہنا، اور دوسرے ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی زیارت کرنا یا آپ سے ملاقات کرنا، وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ایک لمحہ ہی کیوں نہ ملا ہو۔ تو صحابہ کرام رسول اللہ کے زمانے میں موجود تھے۔ اب جو روایات ہم تک پہنچیں گی ان میں سے سب سے پہلا سورس رسول اللہ کے صحابہ میں سے کوئی ہوگا۔ یعنی اگر کوئی آپ کو ایک ایسی حدیث سنائی جائے جس میں چین بتاتے ہوئے آخر میں کسی صحابی کا نام نہیں آتا ہو، تو وہ حدیث شریف شمار ہی نہیں ہوگی، چونکہ سورس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہوں گے تو آگے بات چلے گی۔ یہ امپورٹنٹ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو آگے چلنا آسان ہو جاتا ہے۔ ناؤ امام بخاری نے احادیث جمع کی، امام مسلم نے جمع کی، بہقی نے جمع کی، امام ترمذی نے جمع کی، ابو داؤد نے جمع کی، احمد ابن حنبل نے جمع کی، امام مالک نے جمع کی، یہی نہیں، حمام بن منبہ نے جمع کی، عبداللہ بن عباس نے جمع کی، ابو ہریرہ نے جمع کی۔ بہت قریبی زمانے میں رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ ایک اور کانسیپٹ یہاں جو کہ ہم سوال اس وقت حدیث پاک کے بارے میں کر رہے ہیں، ایک بات بڑی کلیئر سمجھنے کی ہے۔ عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ احادیث تو 150 سال بعد، 200 سال بعد کمپائل ہونا شروع ہوئیں۔ یہ بالکل غلط انفارمیشن ہے۔ صحاح ستہ 6 کتابیں جو صحیح کے درجے کی کتابیں ہیں، صحیح حدیث شریف کا سب سے مشکل اور سخت معیار حدیث کو جمع کرنے کا، پرکھنے کا، صحیح اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا اردو والا صحیح اور غلط نہیں ہے، یہ عربی والا صحیح ہے۔ تو سب سے سخت اور مشکل معیار صحیح ہے۔ ایسی 6 کتابیں جن میں صحیح احادیث جمع کی گئی ہیں ان کو مجموعی طور پر صحاح ستہ کہا جاتا ہے، اور یہ 9ویں ہجری میں ایرانی محدثین کی کتابوں کو یہ نام دیا گیا۔ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے پہلے حدیث کے مجموعے موجود نہیں تھے۔ سب سے پہلا مجموعہ جو لکھا ہوا آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے، اس کا نام ہے صحیفہ حمام بن منبہ۔ حمام بن منبہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، اور انہوں نے یہ صحیفہ مرتب کر کے ابو ہریرہ کو دکھایا، جس کو ابو ہریرہ نے کنفرم بھی کیا کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، ان میں درج حدیث درست ہے۔ یہ آج بھی موجود ہے، جرمنی میں موجود ہے، اور سیرت پر ایک بہت بڑا نام ہے، اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں ڈاکٹر محمد حمید اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ کچھ عرصہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے اس پہ بہت محنت کی ہوئی ہے، اور وہ نسخہ ڈھونڈا اور اسے ری پرنٹ بھی کیا۔ آج کل آپ کو بہت سارے
پبلشرز کی پرنٹڈ بک بھی مل جائے گی صحیفہ حمام بن منبہ کے نام سے۔ انشاءاللہ کسی دن ہم حدیث شریف پہ ایٹ لینتھ سیشنز کریں گے، وہ ایک سیشن میں کمپلیٹ ہونے والی بات نہیں ہے۔ آج کے لیے ہم اپنی بات یہیں چھوڑتے ہیں کہ حدیث شریف کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک دفعہ پھر معافی چاہتا ہوں کہ میری بنیادی طور پہ میری سستی کی وجہ سے ہم بہت دن آپ سے رابطے میں نہیں رہے، آپ تک یہ پوڈ کاسٹ نہیں پہنچا سکے۔ اللہ کریم ہمیں آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرتے اور سنتے رہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ سیکھنے سکھانے کا عمل آپ کے لیے، ہمارے لیے، میرے لیے، میری ٹیم کے لیے، ہم سب کے لیے اللہ کے حضور ہماری کامیابی اور توشہ آخرت کے طور پہ پیش ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب سے راضی ہو اور ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں آسانیاں رضا کر دے۔ جزاک اللہ۔